السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ریممبرنس آف اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت دل دے کر پیدا کیا ہے جس میں احساسات ہیں، محبت ہے اور بہت سے جذبات ہیں. جب انسان اپنے ان جذبات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس کو سویٹنس آف ایمان نصیب ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں ذکر کے بہترین طریقے بتائے گئے ہیں. آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کی یاد کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. تو سب سے پہلے حدیث سنتے ہیں. ذهب أهل الدثور بالأجور عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے. وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال میں سے صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ چیز نہیں بنائی جس سے تمہیں بھی صدقے کا ثواب ہو؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تعریفی کلمہ یعنی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اس کے لیے ثواب ہے. فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو وہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوتا، اسی طرح اگر وہ اسے حلال جگہ استعمال کرے تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقراء صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر گئے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر پاتے. اس پر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، یعنی تم بھی اس ریس میں کامیاب ہو جاؤ گے.
اور تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں. اور وہ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنا. یعنی ان کلمات کی پابندی، ان تسبیحات کی پابندی نماز کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے، اور بہت سے وہ اور عمل نیکی کے جو عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا، وہ ان تسبیحات کی پابندی کے ذریعے ان کا اجر حاصل کر لیتا ہے. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نماز کے بعد فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں مصلی سے. دل گھبرانے لگتا ہے اس تسبیح سے. شیطان اس سمپل سے کام کو جس میں 1.5 منٹ سے بھی زیادہ نہیں لگتا، یعنی 33 ٹائم اگر آپ آرام سے بھی سبحان اللہ کہیں تو میکسیمم ٹائم جو آپ کو لگے گا 1 منٹ اور 30 سیکنڈ لگیں گے. لیکن وہ وقت ہمارے لیے شیطان اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ لگتا ہے پہاڑ ہے. لیکن جو لوگ اس کو کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے، اور اگر اجر سامنے ہو تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں. کتنے ہی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی بڑے بڑے خیراتی ادارے بنائیں، کوئی کام کریں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. اور جو کرتے بھی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی ایفرٹ لگتی ہے. لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن پر انسان پابندی اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اس میں ذکر تو اپنی جگہ ہے، ریممبرنس آف اللہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کی جو پابندی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو کرنا، یہ اس کامیابی کی ہے. یہاں جن صحابہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ان کا مقصد کوئی حسد نہیں تھا، کوئی شکایت لگانا نہیں تھا، کوئی کمپلینٹ یا کوئی فرسٹریشن کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ان کو شوق تھا کہ اجر میں آگے بڑھ جائیں کسی طرح. کیونکہ تو اللہ کا حکم بھی ہے نا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور جو آگے بڑھیں گے وہ آگے ہی جانے والے ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ آگے جانے والے بس آگے جانے والے ہیں، اور یہی مقرب لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. لیکن عموماً ہم دنیا کے معاملے میں تو مقابلے کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بہت سست رہتے ہیں. اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی میرا یہ کام ہے، وہ کام ہے، اور پھر ان نیکیوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہو جس میں انسان عمل کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے، جنت کی دعوت دیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ اچھے اچھے کام کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے درجے بلند کروں گا، تمہیں جنت الفردوس عطا کروں گا. فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح، اتنا بڑا گھر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض پیغمبروں کی صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. یعنی سب وارث چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیری مملکت اور تیری حکومت اس کو کوئی زوال نہیں، تو ہمیشہ باقی رہے گا. فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. یعنی ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے.
انتظار نہیں کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور دوسری طرف امید بھی رکھتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. یعنی جہاں اللہ کا حکم سامنے آیا وہی جھک گئے، پھر اپنی مرضی نہیں. اب ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تو انبیاء کرام تھے اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے اور یہ تو گزر چکے، آج کے دور میں کون ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے، ہر دور میں. تو آج کا دور خواہ کتنی ہی خرابیوں کا اور برائیوں اور فساد کا، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے، وہ دوڑ دوڑ کر بھاگ کر آگے جاتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. نماز کا معاملہ ہو یا قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو یا دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہو یا کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو یا ذکر اذکار کا معاملہ ہو، وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہاں خاص طور پر نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے صدقے کا حکم دیا گیا. صدقے سے عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال خرچ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا یا کسی کو کپڑا دینا. لیکن صدقہ صرف کھانا کپڑا نہیں ہوتا، بلکہ اور نیکی کے کاموں کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. اب یہاں اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، یعنی جب آپ کہیں گے سبحان اللہ تو یہ بھی صدقہ ہے، اور جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو صدقہ ہے، جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ، جب آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یعنی کسی کو اچھی بات بتانا اور کوئی غلط کر رہا تو اس کو روکنا کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مسلمانوں کو حکم دیا کہ جن اوقات میں مالدار لوگ مال کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان اوقات میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں، خواہ وہ بعد میں صدقہ کریں، لیکن ان کو نہ ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی نماز کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے ذکر کرنے کی، کیونکہ ان کو ہر وقت ہری ہوتی، جلدی ہوتی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ کام سکھایا جو ان کے کرنے کا تھا یا وہ آسانی سے کر سکتے تھے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سارا دن کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کی بات کی گئی، اور اتنا کرنا تو سب کے لیے آسان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو اس حدیث میں بھی بیان ہوئے اور دیگر احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اس پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہے. یعنی جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم سب کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے. امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی صدقہ.